من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی تاکہ بنی اسرائیل اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنائی، اور ہم نے ان کو ایک بلند ہموار شاداب پرفضا مقام پر ٹھکانہ دیا اور ان کے لیے شفاف پانی کا چشمہ بھی پیدا کیا۔ یہ سورہ المومنون کی 50ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور دونوں کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا پرفضا مقام پر، بلند مقام پر، یعنی بیت المقدس میں، اور پھر حضرت بی بی مریم کے پیروں کے نیچے سے چشمے کو جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ معین کہتے ہیں پانی کا چشمہ۔ تو یہ تمام چیزیں قدرت کی نشانیاں تھیں لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو پاکیزہ اور مرغوب غذائیں کھاؤ، نیک عمل کیے جاؤ، تم جو کچھ عمل کرتے ہو میں اس کو بخوبی جانتا ہوں۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہیں کیونکہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس میں بے راہ روی کا شکار ہے کہ اعمال صالحہ اور عقل حلال، اس لیے توجہ سے اس کو سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رسولوں سے خطاب کر رہے ہیں، سارے رسولوں سے، اے پیغمبرو کھاؤ پاکیزہ غذائیں اور نیک عمل کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی چیز تو رسول اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور چنندہ بندے ہوتے ہیں، وہ تو پاکیزہ غذائیں ہی کھاتے ہیں، وہ حرام غذاؤں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چونکہ امت کو بتانا مقصود ہے، اس لیے پیغمبروں سے اس کا خطاب کیا جا رہا ہے کہ امت کو یہ بتلاؤ کہ اگر تم عمل صالح کرنا چاہتے ہو تو پاکیزہ غذائیں کھاؤ، یعنی اگر پاکیزہ غذائیں کھاؤ گے تو تم سے عمل صالح صادر ہوگا۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ امت سے خطاب کیا گیا ہے۔ اصل میں جو حلال و حرام اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حکم فرما دیا ہے، جائز اور ناجائز، اس کا علت کیا ہے؟ جیسا کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تو کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ جو چیزیں پاکیزہ ہیں، اچھی ہیں، انسان کو جسمانی اور روحانی اعتبار سے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور جو چیزیں خبیث ہیں اور جس کے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے خراب ہیں، گندی ہیں، جو کھانے کی چیزیں اور اس کے جو ذرائع ہیں، وہ ان تمام ذرائعوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو انسانی جسم کے لیے اور انسان کی روح کے لیے خراب ہے۔ تو یہ علت ہے حلال و حرام کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھیں، اور جو کچھ بھی حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، وہ خالق کائنات ہیں، ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، کون سی چیز اچھی ہے انسان کے لیے اور کون سی چیز بری ہے۔ اچھی چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے، عمدہ چیزوں کو، طیب چیزوں کو، اور جو بری اور خبیث چیزیں تھیں اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک اصولی بات جو کھانے پینے کے متعلق ہے وہ کئی ایک صورتوں میں بیان ہوئی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہا یعنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے میتہ، مردار، اور خون، اور خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر ذبح کیا ہوا جانور۔ یہ چار چیزوں کو اصولی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتے ہیں، اور جو حلال ہے وہ ذبیحہ جانور، جو جانور اللہ تعالیٰ نے یعنی صحیح اور درست سمجھے اس کو حلال کیا ہے، اس کو ذبح کرنے کے بعد وہ اصل میں حلال ہوگا۔ اللہ کے نام لے کر اس کو اگر ذبح کیا جائے گا تو پھر وہ مکمل طور پر حلال ہو جائے گا۔ اب آئیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے غذاؤں کے جو ذرائع ہیں وہ حلال ہونا چاہیے۔ اصل میں
اس لیے نبیوں کے ذریعے سے بولا گیا اور نبیوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کی زندگی مثالی زندگی ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا گیا کہ دیکھو داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، یعنی حالانکہ وہ جو ہے ایک بڑے بادشاہ تھے، نبوت کے ساتھ ان کو بادشاہ بھی عطا کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھاتے تھے۔ ایسے ہی سارے نبیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بکریاں چرائی، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے بہت سے اللہ والے لوگ بھی جو ہے محنت اور مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ جانے جاتے ہیں شہنشاہ اورنگزیب کے نام سے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی معاملہ یہی تھا۔ انہوں نے ابھی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے ٹوپیاں بوند کر اور قرآن پاک کی جو ہے کو ہاتھ سے لکھ کر کتابت کر کے اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے اپنی روزی روٹی کھایا کرتے تھے۔ یعنی سرکاری خزانے سے وہ کبھی بھی جو ہے مال نہیں لیا کرتے، حالانکہ شہنشاہ تھے ہندوستان کے، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ معاملہ، تاریخ ان کو جو ہے توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہے، لیکن ویسا معاملہ نہیں ہے، وہ انتہائی خدا ترست انسان تھے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو محنت اور مزدوری کر کے اور جو حلال کمائی سے ایمانداری کے ساتھ جو ذرائع استعمال کر کے کماتا ہے وہ اچھی کمائی ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ معاشرے میں چور، اسمگلر اور بلیک میلرز ہیں اور ڈکیٹس ہیں، حرام خور ہیں اور قسم کی کمائی کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکے دے کر، اس قسم سے جو ہے یعنی سود کھا کے، رشوت کھا کے اور بڑے معزز بن کے معاشرے میں پھرتے رہتے ہیں، ان کی کوئی عزت و اکرام نہیں ہے۔ اور جو چھوٹے قسم کے پیشے کے جو لوگ ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں اور جو ایمانداری کے ساتھ اپنی کمائی کماتے ہیں، ان کو بڑا حقیر تصور کرتے ہیں اور ان کو چھوٹا طبقہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اسلامی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، بالکل اس کے برعکس ہے۔ جو چور اور اس قسم کے حرام خور ہیں، ان کا جو ہے ان کی کوئی عزت، ان کی کوئی افضلیت نہیں ہے اسلامی معاشرے کے اعتبار سے، چاہے ان کے پاس قارون کے خزانے جمع ہو جائیں تو بھی ان کو جو ہے ان کی عزت اور تکریم نہیں کی جا سکتی۔ عزت اور تکریم اور اکرام کے لائق وہی لوگ ہوں گے جو اپنی کمائی پاک اور حلال ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو اس سے پالتے ہیں، وہ عزت و اکرام کے لائق ہیں اللہ کے نزدیک۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے منع کیا ہے ایسی کمائیوں سے، اور فرما دیا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو حرام کمائی سے صدقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اور جو حرام کمائی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو حرام کمائی کماتے ہیں ان کے لیے جو ہے عمل صالح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا اس کے لیے کوشش کریں، ارادہ کریں تو بھی جو ہے مشکلات آ جاتی ہیں، اور جو حلال کمائی کماتے ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے نسبتاً عمل صالح کرنا، اور وہ خود بخود ان سے عمل صالح کے جو ہے ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک مضبوط رشتہ ہے عمل صالح اور عقل حلال کے درمیان، یعنی بہترین ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے اور معاون اور مددگار ہے ایک دوسرے کے لیے۔ یعنی عمل صالح کریں گے، یعنی حلال کمائی کمائیں گے تو عمل صالح آپ سے صادر ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آج مسلمان نہ جانے کیا کیا قسم کے کام کر لیتے ہیں، کون سے پیشے اختیار کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کے، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ جیسا کہ جو ہے انہیں بینکنگ انڈسٹری ہے، فنانس انڈسٹری ہے، جس کا پورے کا پورا کاروبار انٹرسٹ بیس ہوتا ہے، سود کی بنیاد اس کی ہوتی ہے، جبکہ سود کی حرمت کے تعلق سے قرآن میں راست احکامات آ گئے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پارہ 3 میں، یعنی ہم نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے بے شمار احادیث آپ کو مل جائیں گے سود کی حرمت کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں اور سود کو مختلف نام دے کر، یعنی بڑے خوشنما نام دے کر اس کو کھایا جاتا ہے، کبھی ڈیویڈنڈ کہہ کر، کبھی پروفٹ کہہ کر، کبھی انویسٹمنٹ کہہ کر، یہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے ہی جو ہے ہوٹل انڈسٹری، فلم انڈسٹری ہے اور لکر انڈسٹری ہے، یعنی شراب اور نشہ آور چیزیں، صرف شراب نہیں، اسلام میں نشہ آور چیزوں سے روکا گیا ہے۔ جو بھی چیزیں نشہ پیدا کرتی ہیں، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ زردہ ہو یا تمباکو ہو یا ڈرگس ہو یا جو ہے افیم ہو یا گانجا ہو یا جو بھی اس قسم کی اس قبیل کی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہے۔ اس طریقے سے فلم انڈسٹری میں جو بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے،
یہ تمام پیشوں کو دیکھنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ جن جن کاموں سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے اور حرام چیزوں کو فروغ ملتا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی اختیار نہیں کیا جا سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ کے واسطے یہ بات سوچ لینا چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے وہ پیشے اختیار نہیں کریں گے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے وہی پیشوں کو اختیار کریں گے، تاکہ ان کی آمدنی حلال ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھی بڑی کمائی کر لیں گے اور کون سے بھی ذریعے سے کما لیں گے، چاہے اسمگلنگ کر کے، چاہے بلیک میلنگ کر کے، چاہے جھوٹی گواہیاں دے کر، چاہے جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر دائر کر کے، چاہے اوقاف کی جائیدادوں کو بیچ کر کھا کے، چاہے جو ہے لوگوں کا جو حصہ تھا اس کے حصے کو مار کر لوگوں کی زمینات پر قبضے کر کے، یا اس قسم کی بہت سی حرکتیں آج لوگ کرتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم میں بھی جو ہے بے راہ روی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام کام جو کر کے لوگ کا آمدنی کماتے ہیں وہ سب کے سب ناجائز حرام ہوتی ہے، اور ناجائز اور حرام کمائی کمانے کے بعد اگر کوئی آپ یہ سمجھے کہ میں نیک کام کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے، جیسا کہ اس قسم کی آمدنی حاصل کر کے لوگ حج اور عمرے کو جاتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، بیواؤں یتیموں کی امداد کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کمائی کو قبول فرماتے ہیں، یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور جو ناپاک کمائی ہے وہ اسے قبول نہیں کرتے، نہ صرف اس کا ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا اس کا عذاب مل سکتا ہے ان کو، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایسی کمائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی کوئی کمائی ہو رہی ہے تو فوراً اس سے رک جانا، اور جو کمائی پہلے سے کی ہے اس کو خیرات کر دینا بغیر ثواب کی نیت سے، تاکہ آئندہ انہیں خسارے سے بچ جائیں آخرت کے، اور اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے بچ جائیں۔ اس قسم کی جو کمائی ہے، جو پیشے ہیں، ان تمام پیشوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور رک جانا چاہیے، کیونکہ آج بے راہ روی اتنی پائی جاتی ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن پیشوں کو حرام قرار دیا ہے، کن چیزوں کو، کون سی آمدنی کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے، وہ سوچے بغیر پیشے کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایسے پیشوں کو بالکل بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ یعنی بہت سے ایسے پیشے ہیں جو جائز اور حلال ہیں، لیکن اس میں یعنی آسان ذرائع ہیں حرام کمائی کے، بہت ہی آسان ذرائع ہیں۔ جیسے 3 پیشے بڑے جو ہے اس میں ایسے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلا جو میڈیکل کا پیشہ ہے، اور دوسرا وکالت کا پیشہ، اور تیسرا پولیس ڈپارٹمنٹ۔ یہ 3 پیشے حالانکہ جائز ہے، حلال ہے، اس میں کام کیا جا سکتا ہے، لیکن میڈیکل پیشے کو انتہا سے زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے اور خراب کر دیا گیا ہے۔ جو ایک نوبل پیشہ مانا جاتا تھا اس میں آج یہ ہو رہا ہے کہ مریض پیشنٹس جب ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں بلا وجہ کے ان کو دوائیں لکھتے ہیں، اور بلا وجہ کے ان کے انویسٹیگیشنز اور ڈائگنوسس کیے جاتے ہیں ہزاروں روپے کے، اور پھر ان کو ان پیشنٹ کرنا اور پھر ان کے سرجریز بغیر انہیں بلا ضرورت کے سرجریز کروا دینا، یہ تمام کے تمام کام حرام ہے۔ ڈاکٹروں کو یہ سوچنا چاہیے، اور دواخانے والوں کو جو آج جو ایک پیشہ بنائے ہوئے ہیں، اس کو جہاں پر جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر کمائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حرام کمائی ہوگی۔ ایسے ہی جو ہے وکالت کا پیشہ ہے، اس میں بھی جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انسان اپنی آمدنی بڑھانے لگتا ہے، اور جو چاہے وہ کر لیتا ہے، اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسے ہی کام ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ کم از کم وہ اس بات کا لحاظ کریں کہ وہ ان پیشوں میں اگر جائیں جو جائز بھی پیشے ہیں تو بھی اس میں وہاں پر اس قسم کی اگر کام ہو رہے ہیں جو عام طور پر معاشرے میں انہیں برائی کا سبب بن رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرنے کا سبب بن رہے ہیں، جو پہلے سے پریشان ہیں ان کو اور مزید پریشان کر رہے ہیں، یہ میڈیکل پیشے والے اور لیگل پیشے والے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ، تو ان میں جو مسلمان ہیں کم از کم وہ اس بات کا لحاظ کریں کہ وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہیں، ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے اس میں، اور یقیناً مواخذہ ہوگا آخرت میں اگر وہ اس قسم کی کمائی کمائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف اور ترمذی شریف کی، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روایت کیے ہیں، کہ لوگ جو ہے بڑے بڑے دور دراز کے مقامات سے سفر کر کے جاتے ہیں اور گرد و غبار میں جو ہے اٹ جاتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، یا رب یا رب یا رب کہہ کر، لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام مال سے تیار کیا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے بتائیے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، تمہاری عبادتیں قبول ہو، تو پھر تمہارا جو ہے رزق حلال
حلال ہونا چاہیے۔ حلال اگر رزق ہوگا تم سے جو ہے اعمال صالحہ صادر ہوں گے، اور اگر حرام رزق کمانے کی کوشش کرو گے تو اعمال صالحہ نہیں بلکہ اعمال خبیثہ تم کرتے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے مغضوب بن جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ یعنی حرام کمائی کما کر کچھ عبادتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اچھے کام نیک کام سمجھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مغالطہ ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے ان کو کہ وہ نیک کام نہیں ہو سکتے۔ حلال کمائی سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا ہی خرچ کیجئے، چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ ہو تو آپ 1 روپیہ خرچ کیجئے، 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حرام کمائی سے جو ہے نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، اور نہ کوئی اور دوسرا کام قبول ہوتا ہے جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن وہ حرام کمائی سے نہیں بلکہ حلال کمائی سے قبول ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس بات کا بڑا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں بے راہ روی بہت پائی جاتی ہے، یہ چیزوں کا لحاظ ہی ختم ہو گیا ہے لوگوں کے پاس کہ کون سی کمائی حلال ہے اور کون سی کمائی حرام ہے، کون سا پیشہ جائز ہے اور کون سا پیشہ ناجائز ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ اس بات کا لحاظ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔